السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر ہمارا بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، مسجد اعظہ کے خطیب و امام حضرت علامہ مشتاق احمد تیگی صاحب کے عہد میں موجودگی میں آپ حضرات سے روبرو ہو کر کچھ گفت و شنید کے بہانے سیکھنے کا موقع ملا۔ خطاب تو نہیں، بس ہماری اور آپ کی جو حالات حاضرہ میں ضروریات کی نشاندہی کی ضرورت ہے، اس پہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہر گر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنایا اور پھر اشرف المخلوقات میں انسان کو بنایا، پھر انسان کے لیے اللہ نے ضابطۂ حیات رکھا، اس کی اصلاح اور نظام حیات کو بہتر کرنے کے لیے قرآن مقدس اپنے نبی پر نازل کیا، پھر قرآن کو سمجھانے کے لیے اور اپنے بندوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اس نے اپنے نبی آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کیا، چرندے پرندے، یہ زمین آسمان، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے بندے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اس کے بندوں کے لیے ہے، مگر خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ نعمت ایمان نصیب ہوا ہے۔ یہ ساری نعمتیں دنیا کی تو عام ہیں، مگر وہ خوش نصیب ہے اور اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا، اور ان ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اور زیادہ کرم کیا جسے اللہ تعالیٰ نے نسلاً بعد نسل اسلام سے مالا مال کیا۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، تو ہم نسلاً در نسلاً گھریلو خاندانی مسلمان ہیں، اور اسلام کی حقانیت ہے اور چاشنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، گرچہ وہ نسلاً بعد نسل گھریلو اور خاندانی پس منظر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے، مگر اللہ کچھ ایسے بندوں پر مہربان ہوتا ہے کہ وہ بعد میں جب اسلام کے قریب ہوتا ہے، جانتا ہے، پھر اس کی چاشنی یعنی اسلام کی چاشنی کی حقیقت ہے کہ اس کے جاننے والا کبھی اس سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس دور سے لے کے آج تک لوگ دامن اسلام میں آ رہے ہیں، جو اسلام کو جان رہے ہیں وہ دامن اسلام میں آ رہے ہیں۔
ہمارا آپ مسلمان ہیں، ہمارے بچے بھی ہماری طرح گھریلو حالات کے مطابق، کلچر اور سوسائٹی اور ماحول کے مطابق نسلاً بعد نسل وہ مسلمان ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ہر بچہ دین اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، پھر اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ اسے اپنے حساب سے کوئی نصران بنا دیتا ہے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اور کچھ اپنے اپنے مزاج کے مطابق مذہب میں داخل کرا دیتا ہے، لیکن ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ اب جب ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کا بچہ تو بظاہر وہ فطرت اسلام میں پیدا ہی ہوا ہے، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور اسلامی نسل میں پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کے حقوق پوری دنیا کی آپ حضرات سیر کریں گے اور لاز کو جانیں گے، قوانین دستور کو، تو الگ الگ کیٹیگریز ہے، ہیومن رائٹس ہے، تو چائلڈ پروٹیکشن رائٹس بھی ہے، بچوں کے حقوق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے بچوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اس کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حقوق کو بعد پیدائش ہی نہیں، اسلام وہ مذہب ہے، وہ دھرم ہے، وہ ریلیجن ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو جائے اس کا ہی تم پر حق نہیں ہے، بلکہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کا بھی تم پر حق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں اسقاط حمل کا وہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر اس میں روح پڑ جائے تو اس بچے کو ہم اور آپ اسقاط نہیں کر سکتے، اسے ضائع نہیں کر سکتے، تو یہ بچے کا اس کی ماں کے اوپر، اس کے باپ کے اوپر یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے جنے اور اس کا باپ اسے جننے دے۔ تو اسلام بچے کا حق اس کے ماں کے پیٹ میں ہی رکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیے، بچے کا حق دیکھیے، جو ہمارے بچے ہیں، ہماری نسلیں ہیں، نسلوں کی حفاظت کی جائے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، آپ کو بعد میں ادھر لے چلوں گا، میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے یہ آغوش اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا ہم پر یہ حق کیا کیا ہوتا ہے۔ پہلا حق اس کی ماں کی پیٹ میں جب وہ روح پا جاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے پیدا ہونے دیا جائے، پیٹ میں مارا نہیں جائے۔ پتہ چلا کہ اسلام لوگوں کی زندگیاں بچانے کا حکم دیتا ہے۔ اب آگے آئیے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں لوگوں سے یہ حدیث روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ تمہارے بچے کا حق ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان پہ اذان دی جائے اور بائیں کان پہ تکبیر دی جائے۔ اس کے بعد پھر اور حدیث ہے، میں تفصیل سے اور فاسٹ جلدی سے آپ حضرات کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اس کے بعد یہ بچے کا اس کے والدین کے اوپر حق ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کا کوئی اچھا سا نام تجویز کریں۔ یہ بچے کا اس کے پیرنٹس کے اوپر حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے اچھا سے اچھا نام رکھے۔ اچھا نام کی کیسی تفصیل ہے، یہ دور حاضر ایسا چل رہا ہے، شارٹ نام چاہیے، چھوٹا چاہیے، نیا چاہیے، نرالا چاہیے اور لیٹسٹ چاہیے، کیا کیا پسند ہے۔ مگر میں حدیث بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا معنی والا نام رکھو۔ ایک حدیث اور ایک مفسر نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کے نام کے اوپر اپنا نام رکھو اپنے بچے کا، یا اللہ کے نام کے ساتھ نام رکھو۔ یہ جو اقوال ملتے ہیں، مگر یہ عرف عام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نام کا معنی مطلب اچھا ہوتا ہو وہ نام تجویز کر لو، اور اگر ایسا بہتر اگر نام کی برکت چاہنا چاہتے ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھو، یا پھر اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان کے اپنے بچے کا نام رکھو، یا پھر مفسرین میں جو بعض کے فقہاء صلاح ہیں اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر اپنے بچے کا نام رکھا ہو۔ اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں فقہاء، میں اپنے ٹاپک سے تھوڑا ڈائیورٹ ہو رہا ہوں۔ فقہاء وجہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کا بہانہ ڈھونڈے گا، اس کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بہانہ تلاش کرے گا، تو وہ اللہ رب العزت جب جوش میں آئے گا بخشنے کے لیے تو کہے گا کہ
محمد جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جتنے لوگ محمد نام کے ہوں گے سب چلے جائیں، سب اٹھ کھڑے ہو جائیں. تو اللہ رب العزت ان لوگوں سے پوچھے گا تمہارا نام محمد ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں. تو پھر کہا جائے گا کس لیے تمہارا نام محمد رکھا گیا؟ تو اس دن نیت زبان پہ آ جائے گی، اور نام رکھنے والا والد اور جس کا نام رکھا جائے گا وہ برجستہ کہیں گے کہ میرے والدین نے میرا نام، اے خدا تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی برکتیں پانے کے لیے میرا نام محمد رکھا، غلام محمد رکھا، غلام احمد رکھا. تو خدا تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے میرے نیک بندے کے نام کی وجہ سے تیری بخشش کر دیا. تو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھا جائے، یہ بچے کا حق ہوتا ہے. اور اچھا نام رکھتے وقت لیٹر چھوٹا شارٹ یہ وہ نہیں، بلکہ کوشش کیجیے اور نیت کیجیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر نام رکھا کیجیے، تاکہ قیامت کے دن جب کوئی عمل اس کی بخشش کا ذریعہ نام ہو تو وہ نسبت نام بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بچوں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کا اچھا سا نام تجویز کیا جائے. اس کے بعد دیکھیے، نام کے بعد یہ والدین کے اوپر بچے کا حق ہے کہ وہ اس کی صحیح پرورش کرے اور اس کا نان و نفقہ اور کھانے پینے کے سامان کا انتظام کرے. یہ بچے کا اس کے والدین کے اوپر حق ہے. اسی طرح بعد میں دیکھیں گے تو تربیت کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا یہ اس کے والدین کے اوپر حق ہوتا ہے کہ اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کرے. یہ رائٹ ہے اس کا. اور پھر وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کسی سے اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا حدیث ہے؟ اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو آپ کی گارجن شپ کے اندر ہے، جس کے آپ گارجن ہیں، جس کے اوپر آپ اپنا حکم چلاتے ہیں، جس کے اوپر آپ اپنا حق جماتے ہیں، تو ہر وہ شخص اگر وقت کا پرائم منسٹر ہے تو اس سے اس کی ذمہ داریوں کا حق پوچھا جائے گا. اگر وقت کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس سے اس کے وزیر اعلیٰ ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ سوال کرے گا. اگر وقت کا حاکم ہے تو اس کے حاکم ہونے کے دور کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اگر وقت کا شہر کا گاؤں کا کوئی مکھیا سرپنچ سردار ہے تو اس سے اس کے ماتحت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر وقت کا کسی فیکٹری کا کمپنی کا مالک ہے تو ان سے ان کے ماتحت رہنے والے مزدوروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح اس کو لے کے آئیے، اگر گھر کا والد ہے، گارجن ہے، تو اس سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بڑی ذمہ داری ہے یہ. بچوں کی تربیت اور اس کی پرورش بڑی ذمہ داری ہے. یعنی کہ یہ جو حدیث ہے حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی سے اس کے ماتحت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں خدا تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں یہ ذمہ داری دیا، تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تم نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. تو ہمارے بچوں کی ذمہ داری، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی پرورش کی ذمہ داری ہر گھر کے ہر باپ کا ہے. ہر ماں کا اگر والدین نہیں ہیں تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماں تحت چھوٹے بھائی بہنوں کی نگرانی کرے اور تربیت کرے، صحیح پرورش کرے. اور اگر بڑا بھائی بھی نہیں ہے تو دادا نہیں تو چچا رشتے دار، وہ جس کے ماتحت ہوں گے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال ضرور کرے گا. میں نے تمہیں اس کی نگرانی، اس کی کفالت تمہارے ذمہ کیا تھا، تو نے اس کی کفالت اور صحیح تربیت کی کہ نہیں؟ مجھے جواب دے. خدا تعالیٰ سوال کرے گا. بچوں کی تربیت اور پرورش کے بارے میں آج ہر گھر کا حال دیکھیے، ہماری نسلوں کو دیکھیے. میں نے کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے بچے خوش نصیب ہیں کہ وہ اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، وہ نسلاً مسلم ہیں. وہ لوگ جو اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے ہیں، جو کنورٹ ہو رہے ہیں، ان سے پوچھئے اسلام کی حقانیت اور چاشنیت اور اسلام کی آسانیوں کو پانے کے لیے کیا کیا صعوبتیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. ان سے پوچھئے جو کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں، کیا کیا بائبرس کو اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. آج کے دور کا چھوڑیے، دامن اسلام میں حضرت بلال حبشی کو زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت خبیب کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے. حضرت خبیب کو کیوں مارا جا رہا تھا؟ لٹکا دیا گیا اور ننگی پیٹھ میں تپتی ہوئی دھوپ میں اور پتھروں پہ
لٹایا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک بار کہہ دو کہ میں مصطفیٰ کا غلام نہیں ہوں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے انکار کر دو. اللہ الصمد، وہ مسلمان جو اسلام کے دامن میں رہنے کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے، وہ مسلمان جو تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی چمڑی کو جلا ڈالتے تھے، وہ مسلمان جو پھانسی پہ لٹکنے کو تیار تھے اور کہتے تھے کہ مجھ سے جان مانگو تو جان دے دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ ہم اپنا ایمان دے دیں گے. ہماری پرخوں کی ہسٹری یہ ہے. ہم وہ بچے میں آج میں اپنے آپ کو ایک بچہ سمجھ کر آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں. میرے آبادار، میرے پرخوں کا، میرے بزرگوں کا یہ ماحول رہا، ان کی زندگی کی یہ ہسٹری نہیں کہ کبھی وہ دامن اسلام کو پا لیتے تو چھوڑتے نہیں. لاکھ آندھی آتی، لاکھ طوفان آتا، مگر وہ کبھی اسلام سے پھرتے نہیں. مگر آج کا حالات دیکھیے. اچھا جانے دیجیے، پھر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی تربیت اور اس کی پرورش، اس کی تعلیم اچھے سے کی جائے. جو والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے، ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. اس کے بعد بچے کا یہ ہم پر حق ہے کہ وہ اپنے مال سے اس کو وراثت دے. اگر والد مر جاتا ہے، دیکھیے اسلام نے کتنا خیال کیا ہے. جب پیدا نہیں ہوتا ہے تب بھی اس کے رائٹس ہیں، اور جب پیدا کرنے والا یعنی والد اور والدہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تب بھی ان کے مال پر اس کا رائٹ اور حق ہوتا ہے. کہاں کہاں حق دیا ہے اسلام نے. دامن اسلام میں انسانی یعنی ہیومن رائٹس کس قدر بھرے ہوئے ہیں. ایک کامن ہیومن رائٹس ہے، پھر پرٹیکولر کبھی ماں کا حق قرآن نے بیان کیا تو باپ کا حق بیان کیا، بچے کا حق بیان کیا. حق تو یہ ہو گئی، قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن نے تو اپنے پڑوسی کے حق کا بھی بیان کر دیا، چلتے پھرتے مسافر کی مدد کا بھی حق کا بیان کر دیا اسلام کے دامن میں. مگر ہم نہیں جانتے ہیں. ہم تو فقط اللہ کے اسی احسان پر قناعت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. اچھا، اس کے بعد جو میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کو چلتے ہیں. یعنی کہ ہمارے بچوں کی تربیت اور اس کی پرورش، اس کی تعلیم، یہ نہایت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں نبھائیں گے قیامت کے دن سوال ہوگا. اسی طرح ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جس طرح ہم آج ایک باپ اگر دیکھ لے کہ مرین ڈرائیو کے سمندر کے کنارے سمندر کی طغیانیاں اٹھ رہی ہے، وہاں پہ جو جائے گا مر جائے گا، ڈوب جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا بیٹا اصرار کر رہا ہے کہ ابا مجھے آج وہیں پہ ٹہلنے جانا ہے. میں پوچھتا ہوں کوئی باپ اجازت دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. کیوں؟ ہلاکت ہے. بچہ ڈوب جائے گا، مرنے کے چانسز ہے، زندگی کھونے کے چانسز ہے، بچے کو تکلیف ہوگی، ایک باپ سے برداشت نہیں ہوگا. میں پوچھتا ہوں کہیں پہ آگ لگی ہو اور آپ کا لخت جگر اس آگ میں پھنس گیا ہو، کیا آپ اپنے لخت جگر کو جلتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے؟ کوئی نہیں پسند کر سکتا، کوئی باپ نہیں ہوگا. اور اس باپ کا وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ بیٹی کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، مگر ماں کی ممتا میں اور باپ کی شفقت میں وہ چاشنی اور وہ طاقت و قوت ہے کہ اپنے نافرمان بیٹے کو بھی وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. یہ انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے. ارے انسان تو کیا، کوئی جانور اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو کسی جگہ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے، کسی جگہ ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنی اولاد کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنی اولاد کو تکلیف میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے. کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ مگر یہ دنیا کی تکلیفوں کی بات تھی. جو حقیقی اور آخرت کی اور ہمیشہ کی تکلیف ہے وہ جہنم کی آگ ہے. یہاں تو آپ بس جل گئے، ٹھیک ہو جائیں گے، گر گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گیا، تکلیف آ گئی، ٹیمپرری عارضی ہے، کیا سے کیا مر جائیں گے. مگر ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے، جو ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں، کیا کوئی باپ تیار ہے اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ والی آگ میں جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے؟ نہیں. میں پوچھتا ہوں، کیا کوئی ماں تیار ہے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ جلتے ہوئے جہنم کی آگ میں؟ آپ کہیں گے نہیں.
کوئی بھائی سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے گھر کے کسی فرد کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن میں جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اور اسی چیز کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ آپ نہیں چاہتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے، پسند ہے، اچھی بات ہے، آپ کی محبت کا آپ تقاضا پیش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ہمیشہ جلتے ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ چھوٹی سے ہاتھ میں چکا لگ جائے، چمڑی چل جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ طرح طرح کے ملہم کا انتظام، اگر زیادہ چل گیا تو ڈاکٹر کے پاس بھاگے، کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ تو آخرت کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں دیکھتے ہوئے کوئی راضی نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ اور اسی چیز کا حکم قرآن نے دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بچا لیا کرو، روکو، اس کی حفاظت کرو۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہر مسلمان سے خدا تعالیٰ مخاطب ہے کہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب گھر والا کیسے بچائے گا؟ گھر والا کیسے بچائے گا؟ بچا سکتے ہیں، کیوں کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اللہ کی نافرمانی سے روکا، گویا کہ اسے جہنم جانے سے روکا۔ ہم نے اپنی اولاد کی اور اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کی، راہ راست پر انہیں چلانے کا سلیقہ طریقہ دے دیا اور اسے اچھا مومن کامل بنا دیا، گویا کہ ہم نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب حالات پہ آتے ہیں، جو کرنٹ سچویشنز ہے، یہ جو میں نے تمہید باندھا ہے، یہ بس 2-3 منٹ میں اپنی بات کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اتنی ساری تمہید باندھنے کے بعد جو میرا مقصد ہے، کرنٹ سچویشنز، ہماری بیٹیوں کا راہ ارتداد اختیار کرنا، ہماری بچیوں کا اسلام سے پھر جانا، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں بے دینی اس طرح پھیل جانا، یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کے ساتھ، ہر کسی سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحت کے بارے میں۔ اب جو ہماری بچیاں کنورٹ ہو رہی ہیں، یہ تو نئی بات نہیں ہے، مگر جو حالات ہیں اور کھلا ہے، ہم کسی کو برا یا خراب نہیں کہہ سکتے، سامنے والا تو کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، تمہیں تو کہہ کے لے کے جا رہا ہے، تمہیں تو بتا کے لے کے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف قوم کے کسی بڑے لیڈر یا قوم کے کسی بڑے عالم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر کا ہر باپ، ہر بڑا بھائی ذمہ دار ہے اس کا، ہر باپ، ہر بڑا بھائی ذمہ دار ہے۔ جس گھر سے اس طرح کے فتنے نکل رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی انعام سے نوازا کہ اسے اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، اس کا باپ مسلمان، اس کی ماں مسلمان، رشتہ دار اقارب مسلمان، مگر وجہ کیا ہے کہ وہ راہ ارتداد اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح کے اچھے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ دین اسلام۔ اچھا، اس کی وجوہات، ریزنس کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے ایمان کا، آپ کے فیتھ کا اپوزیشن ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، وہ تو اپنے وار، اپنی تیاری، اپنی پلاننگ پورے طوفان کے جیسے برپا کیے ہوئے ہیں۔ جو آپ کو بہکانے کے لیے طوفانی طور پر تیاریاں کیے ہیں، جو آپ کی قوم کی بچیوں کو بہکانے کے لیے طوفان کی طرح تیاریاں کیے ہیں، اب کھلا کہا جا رہا ہے، مگر ہم اور آپ اس قدر سوئے ہوئے ہیں کہ ہم قوم کی بچی کو تو نہیں مگر اپنے گھر کی بچی تک کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ پھر یاد دلاؤں گا اللہ کے رسول کی وہ حدیث، ہر شخص سے پوچھا جائے گا تم نے تمہارے ماتحت والے کی کس طرح ذمہ داری ادا کی، اس کا حق تم نے کس طرح ادا کیا۔
پھر وہ حدیث دیکھیے کہ ہر بچے کا یہ حق ہے، حضور نے کہا کہ ہر ماں باپ پر یہ حق ہے، اس کے حاکم پر اس کا بچے کا حق ہے کہ وہ اس کی صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم کرے۔ آج دینی ماحول کو دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ مسجد جو ہوتی ہے، محلے کی مسجد، یہ دینی ٹیمپریچر کا انڈیکیٹر ہے، تھرمامیٹر نہیں ہے۔ جس محلے کی مسجد جتنی بھری رہتی ہے نا، جتنے پرسنٹیج، اگر 50,000 لوگوں کی آبادی کی مسجد ہے اور اس میں 10% آ رہے ہیں تو کتنے نمازی ہوں گے؟ 20% آ رہے ہیں تو کتنے نمازی ہوں گے؟ مسجد انڈیکیٹر ہے۔ یہ تو بوائز اور جینٹس کی بات ہے، مگر ہماری ماں اور بہنیں وہ تو مسجد آ ہی نہیں سکتی ہیں، ان کے لیے تو دیگر انتظامات ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کر نہیں رہے اپنے بچیوں کو کچھ روکنے کے لیے، تو اس کی جو اصل وجہ ہے کہ گھر میں اسلامی ماحول بنانا، حضور کی سنتوں کا ماحول بنانا، اور اللہ رب العزت کی اور نیک عورتوں کے حکایات بتانا، اپنے آباء اجداد کے طریقے بتانا، اسلام کی حقانیت بتانا، قرآن کے ترجمے سنانا، اللہ کے رسول کے حدیث کی تعلیم دینا۔ یقیناً وہ غیر ہیں جو آج بڑے سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ حالات جانتے ہیں، واقعات سنتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ آج فلاں جگہ کا فلاں بہت بڑا سنگر اسلام میں داخل ہو گیا، آج فلاں جگہ کا بہت بڑا پول دامن اسلام میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج فلاں جگہ کا بہت بڑا انجینئر ڈاکٹر جو غیر مسلم تھا وہ مسلمان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کا اسلام میں آنا وجہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت کو جانتے ہیں، اسلام کو پڑھے ہیں، سمجھے ہیں۔ ارے غیر جب اسلام کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنی نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے مالا مال کر دیں، میرا یقین ہے کہ کوئی مسلمان دامن اسلام سے باہر نہیں جائے گا۔ فرق ہے کہ اسلام سیکھا جائے، اسلام کو سمجھا جائے، حضور کے پیغامات اور حضور کی تعلیمات کو اپنی نسلوں میں اتارا جائے، اور یہ ذمہ داری ہے، اس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو ہمیں راہ اقتدار سے محفوظ رکھے اور حالت ایمان میں موت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کے سامنے